الحمدللہ آج 27 اپریل 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 323 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ القلم کا ترجمہ اور مختصر تشریح کور کریں گے۔ سورۃ القلم بھی مکی صورت ہے اور اس میں جو ابتدائی چند آیات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہے، یعنی آپ نے جب اعلان نبوت کیا اس پیریڈ کی آیات ہیں، یعنی بہت کریٹیکل ہیں اس حوالے سے۔ اور اس سورت کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعوت توحید بلند کی تھی مشرکین عرب میں، وہ لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے اور اتنی رسپیکٹ دیتے تھے، توحید کی دعوت کی وجہ سے ان کے جانی دشمن بن گئے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شاعر، پاگل، مجنون اس قسم کے القابات دینے شروع کر دیے۔ ایسی صورتحال میں دائی جو ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ ڈس ہارڈ ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کے لیے اس میں آیات نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ بالآخر آپ کا ہی غلبہ ہوگا۔ اور یہ اس زمانے میں بات ہو رہی ہے کہ جب گنتی کے لوگ مسلمان ہیں، اور پہلے ہی پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ آپ بے فکر رہیں کہ ایک دن آئے گا کہ آپ کو غلبہ نصیب ہوگا۔ اور پھر اس کے اینڈ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر سیدنا یونس علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی مثال پیش کی ہے کہ جس طرح انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی وہ نکل گئے اپنی قوم کو چھوڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کرنا، الٹیمیٹلی آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ قرآن حکیم میں 3 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات میں سے سنگل جو ایک حرف ہے اس سے ہوتا ہے۔ ایک سورہ صاد ہے، دوسری سورہ قاف ہے، اور تیسری یہ سورہ قلم ہے جسے سورہ نون بھی کہا جاتا ہے۔ باقی تو آپ کو پتہ ہے ایک سے زیادہ بھی، یاسین، حامیم، اور اسی طریقے سے کاف، ہا، یا عین، صاد، وہ زیادہ، یعنی ایک ایک حرف سے جو 3 صورتیں شروع ہوتی ہیں، سورہ صاد، سورہ قاف اور سورہ نون جسے سورۃ القلم بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے کہ سورۃ القلم یا سورہ نون، اس کی ایک خصوصیت اس حوالے سے بھی ہے کہ اس میں جو یہ حروف مقطعات میں نون کا جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا ہے۔ سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطاب فرماتے ہوئے رکھا، اس دوران انہوں نے وہاں پر دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو وہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے یونس کا لفظ نہیں آیا بلکہ وَذَنُّونَ، اور نون والا۔ نون عربی زبان میں مچھلی کو بھی کہتے ہیں، تو ذَنُّونَ، نون والا، ٹھیک ہے۔ جس طرح آتے ہیں ہم کہتے ہیں ذل جلال والاکرام، ویسے تو آپ ذل جلال والاکرام، ذل جلال والاکرام، وہ تینوں یعنی حالتیں عربی کے پوائنٹ آف ویو سے درست ہوتی ہیں اپنی اپنی حالت میں۔ تو ذا جو ہے یہ والا کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ذَنُّونَ، نون والا یعنی مچھلی والا۔ تو عربی میں نون، صرف نون جو ہے یہ مچھلی کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو نون والقلم وما یسطرون، یہاں سے یہ سورت سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اب یہ نون کیسے پھر ریلیٹ کیا ہم نے، ایک تو سورۃ الانبیاء میں آ گیا ذَنُّونَ، اور دوسرا اس سورت کے اینڈ کے اندر جا کے آپ کو ملے گا حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں رہے، ان کے حالات و واقعات کا ذکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس کی جو لکھ رہے ہیں، قلم کی قسم اور جو لکھ رہے ہیں ان کی بھی قسم۔ ایک تو القلم، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قلم ہے جس کے بارے میں جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا،
اور پھر اسے حکم دیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے۔ ہو چکا کیا؟ قلم کی پیدائش، اور ہونے والا یعنی بعد کی جتنی بھی تقدیر میں معاملات ہونے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ پہ پہلے ہی قلم کے ذریعے لکھوا لیا۔ تو وما یسترون، اور جو وہ لکھ رہے ہیں، یہاں لکھنے والوں سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں اگر آپ دیکھیں وہ قلم کے ذریعے ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ سورۃ العلق کی جو شروع کی آیات ہیں اس میں بھی آتا ہے نا الذی علم بالقلم، اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ یہ سارے کا سارا انسانی نالج جو ہے وہ قلم کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہا ہے، سینہ مسینہ ٹرانسفر نہیں ہو رہا۔ حتیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول بھی ہوتا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوا دیا کرتے تھے، وہ وحی اس کو ریٹن فارم میں سٹور کیا جاتا تھا۔ انسانی تاریخ میں جتنا بھی علم ہے اگر آپ دیکھیں وہ قلم کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے، یعنی جس نے کوئی نالج حاصل کیا اس نے کتابی شکل میں لکھا، پھر وہ آگے ٹرانسفر ہوا، پھر مزید لوگوں نے تحقیق کی، اس میں ویلیو ایڈیشن کی، اور کرتے 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 آج آپ دیکھ لیں انسانی علم کہاں پہ پہنچ چکا ہے کہ آج انسان نے اسی یعنی ایکوائرڈ نالج کے ذریعے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو ریفیولنگ کے بغیر 8 سے 10 ہزار کلومیٹر تک 400-500 مسافروں کو لے کے اڑ سکتے ہیں۔ یعنی انسانی ترقی ہے نا، یہ انسان نے یہ ترقی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں، عقل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ جو 3 انسٹرومنٹ دیے تھے ان کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ وہ 3 یعنی انسٹرومنٹس کے ذریعے سارے کا سارا علم، سائنس کا علم ہو یا جتنے بھی علوم ہیں وہ اسی طریقے سے ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ یہ شیشے کا دروازہ باہر والا بند کر دیں۔ تو یہ سارے کا سارا علم کس طرح ٹرانسفر ہوا ہے؟ قلم کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نون یعنی مچھلی کی قسم، والقلم وما یسترون، قلم کی قسم، اور جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس کی بھی قسم، یعنی آج تک انسانی تاریخ میں جو کچھ لکھا گیا، چاہے فرشتے نامہ اعمال لکھ رہے ہوں یا باقی علم جو ٹرانسفر ہو رہا ہے لکھنے، وہ تمام چیزیں اس پر گواہ ہیں۔ کس بات پر؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ جو شخص جنون کا شکار ہوتا ہے، یہ جن کا لفظ بھی تو ہم استعمال کرتے ہیں نا عربی میں بھی اردو میں، جن کہتے ہیں انسین چیز کو، چونکہ جن نظر نہیں آتا نا تو اس لیے اسے جن بولا جاتا ہے۔ مجنون جس کے اوپر جنات کا آسیب کا اثر ہو، پاگل ہو گیا ہو، ذہنی توازن بگڑ گیا ہو، تو آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ ساری انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے۔ کیوں؟ بھائی انسانی تاریخ جو علم کے ذریعے محفوظ کی گئی، جو علم ٹرانسفر کیا گیا، اس علم کے ذریعے ایک چیز تو ہر انسان کو یہ معلوم ہے کہ جو مجنون شخص ہوتا ہے اس کا کریکٹر اس طرح کا نہیں ہوتا۔ اور آپ علیہ السلام کا کریکٹر جو ہے وہ 40 سالہ زندگی آپ کی بعثت سے پہلے مشرکین عرب سے اللہ نے منوا لی تھی، تو مشرکین عرب کو بھی یہ بات پتا تھی کہ وہ ضد میں ان کو پاگل کہہ رہے تھے۔ یہ سارا علم گواہ ہے کہ جو پاگل ہوا کرتے ہیں اگر ان کے بارے میں نالج حاصل کیا جائے تو ان کا کریکٹر ایسا نہیں ہوا کرتا۔ سورہ یونس میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، یعنی اعلان نبوت سے پہلے کی جو 40 سال کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے ایز اے دلیل پیش کی ہے مشرکین عرب کے سامنے کہ آپ کا جو کریکٹر ہے یہ کہیں سے لگتا ہے کہ کسی مجنون کا ایسا کریکٹر ہو، کسی شاعر کا ایسا۔ بھائی شاعر کا بھی ایک خاص مزاج ہوتا ہے، وہ مزاج آپ کو نظر آتا ہے اس نبی کے اندر۔ پھر یہ وہ شخص ہے جس کو تم خود صادق اور امین مانتے ہو، اور اب یہ شخص اگر دعویٰ نبوت کر رہا ہے تو یہ تو تم بھول جاؤ کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ جس نے 40 سال جھوٹ نہیں بولا تو اب اس نے کون سی منفعت ایسی حاصل کرنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اس مبارک زندگی کو دلیل بنایا ہے آپ کی نبوت کے اوپر، تو انسانی علم بھی اس پہ گواہ ہے، اور آج تک گواہ ہے۔ سر مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی تھی 100 کامیاب ترین شخص انسانی ہسٹری میں، تو لکھنے والا تو کرسچن ہے، لیکن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ بڑی بات ہے، یعنی یہ قرآن کا زندہ معجزہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بھی
آپ سمجھ لیں آلموسٹ 1300 سال کے بعد ظاہر ہوا ہے کہ اس وقت بھی جب انسانی علم اتنی ترقی کر چکے ہیں، آج ہمارے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے، آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین پرسنالٹی، موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹی، جس نے انفلوئنس کیا انسانیت کی میں، وہ آپ علیہ السلام کی مبارک ذات ہے۔ تو جس کا اس طرح کا کردار ہو وہ پاگل تو نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، اللہ کے فضل سے تم مجنون نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو ایک ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی صدقہ جاریہ، آپ علیہ السلام نے جو دعوت توحید بلند کی، آج دنیا کی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ آپ جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، الٹیمیٹلی اس کا ثواب کسے ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے۔ نمبر 1، علم کی بات جو اس نے لکھی تھی، جیسے امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، قیامت تک انشاءاللہ یہ بخاری پڑھی جائے گی، امام بخاری کو اس ایفرٹ کا ثواب ملے گا۔ تو نبی علیہ السلام جنہوں نے یہ دعوت حق بلند کی تھی، لوگوں کو اللہ کی شناخت کروائی، قیامت تک جتنے لوگ بھی توحید پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان بنیں گے، اس کا ثواب نبی علیہ السلام کے نامہ اعمال میں جائے گا۔ نہ ختم ہونے والا ثواب ہے یہ، یعنی ایک آپ سمجھ لیں ایک فشن ریاکشن ہے جو سٹارٹ ہوا ہے۔ اور دوسرا صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ صدقہ جو میت کی طرف سے کیا جاتا ہے اس کا ثواب اسے ملتا ہے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا یا صدقہ کرتی ہے۔ اور تیسرا، جو اس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایک ایسا کام کیا ہے صدقہ اور خیرات کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ علم کی بات، اپنی زندگی میں کوئی صدقہ اور خیرات، اور اس کے مرنے کے بعد جو اولاد اس کے لیے نیک دعا کرتی ہے یہ صدقہ اور خیرات۔ تو یہ ساری کی ساری امت جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی روحانی اولاد ہے نا سر۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی بیویاں امت کی مائیں کس کی نسبت کی وجہ سے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، ورنہ تو ان کی کوئی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے وہ امت کی مائیں ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام امت کے روحانی باپ ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں امت کی روحانی مائیں ہیں، اور اسی رسپیکٹ کی وجہ سے سورۃ الاحزاب میں آیا کہ نبی کی وفات کے بعد کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نبی کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرے، یعنی ان کو پروٹوکول دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کرو گے، یہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے۔ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کی جو بیویوں کے بھائی ہیں وہ امت کے ماموں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ماموں بنا رہے تھے نا امت کو، تو ہمارا کلپ کل ہی اپلوڈ ہوا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مومنین کے ماموں ہیں، تو بتایا کہ یہ جعلی ہے، جتنا اللہ نے بتانا تھا اتنا بتا دیا ہے۔ لیکن یہ اس امت کی آپ کو پتہ نا تسلی نہیں ہوتی، یہ ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی چیز خود سے داخل کرتے جاتے ہیں، پوری ایکویشن بنا دیتے ہیں۔ یعنی ہماری ایز اے نیشن یہاں پہ عادت ہے کہ وہ 10 ہو نا تو 2 لگا کے 1000 بنا لیتا ہے، ایک اور بندہ آتا ہے اس کو 10,000 بنا دیتا ہے۔ غلو، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس طرح غلو کیا، کرتے کرتے خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو غلو نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاذ اللہ آپ مجنون ہیں، آپ نے تو وہ دعوت لانچ کی ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی، قیامت تک چلتی رہے گی۔ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی ایسے کئی ایک واقعات ہوئے ہیں۔ پہلا تو وہ واقعہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا، جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام پہ یعنی ایک خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ گھر آئے اور سیدہ ختیجہ سے کہا کہ مجھ پہ کمبل اڑا دو۔ ظاہر ہے آپ علیہ السلام کے لیے ایک پہلا ایکسپیرینس تھا کہ آپ نے غار کے اندر اس طرح جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور پھر وہ پورے یعنی حدیث ہے بخاری مسلم میں، اس کا جو ایک پورشن ہے نا میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اس میں حضرت ختیجہ نے آپ علیہ السلام کو کیا تسلی دی تھی کہ آپ علیہ السلام صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اور آپ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا اخلاق بعثت سے پہلے ہی منوایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے کریکٹر کی وجہ سے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، البتہ اس کی بعثت جب اللہ تعالیٰ چاہے فرماتا ہے، اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں پیغمبر ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے۔ خود اگر پتا ہو تو ایک دن گزارنا مشکل ہو جائے، 40 سال انتظار کرنا، ورنہ تو ہوتا ہے۔ سیدہ ختیجہ سے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں 40 سال سے انتظار میں تھا،
شکر آج فرشتہ آ گیا اور میں اب کام شروع کروں. الٹا علیہ السلام کے اوپر یعنی ایک وہ کیفیت طاری ہوگی. پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, سیدہ ختیجہ جو ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں, جو ایک عیسائی عالم تھے اور سیدہ ختیجہ کے وہ کزن بھی لگتے تھے. انہوں نے جب بات سنی, انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آئی تھی, ان قریب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی. نبی علیہ السلام فرمایا وہ کیسے, میری تو اتنی عزت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ سے پہلے بھی جن جن لوگوں نے یہ دعوت حق بلند کی ہے نا, ان کی قوموں نے ان کے ساتھ یہی کیا ہے. تو دیکھ لیں یہی کچھ ہوا ہے. تو اب یہ اسی پورے پس منظر میں دیکھیں کہ آپ کی قوم جو آپ کو اتنا یعنی آپ سے فیصلے کروایا کرتی تھی, آپ کو صادق اور امین سمجھتی تھی, اسی قوم نے مجنون کہنا شروع کر دیا. لیکن یہاں پہ ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں, کچھ لوگ تو دشمنی میں مجنون کہہ رہے تھے نا, اور کچھ لوگ جو مجنون کہہ رہے تھے پوری ہمدردی کے ساتھ کہہ رہے تھے, کیونکہ یہ حقیقت بات ہے کہ آپ علیہ السلام بعثت نبوی سے پہلے آپ ایک بڑی ڈائنامک لائف گزار رہے تھے. صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کی زندگی کا جب 40واں سال شروع ہوا لیونر ایئرز کے اعتبار سے, چاند کے مہینوں کے اعتبار سے, دوسرے مہینوں کے اعتبار سے آپ 38واں سال کہہ لیں جو ہمارے اسٹیبلش ہے سولر ایئرز. تو ام عائشہ کہتی ہیں, یعنی ام عائشہ نے خود تو نہیں یہ دیکھا, ظاہر آپ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا اچانک. اس سے پہلے آپ مکے کے کامیاب تاجر تھے اور مکے کی امیر ترین عورت آپ کی بیوی تھی سیدہ ختیجہ. تو 40ویں سال میں آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہوا. آپ 3-4 دن کے لیے سامان باندھ کے نا یعنی گھر سے تو غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے. مکے کے بالکل قریب ہی غار حرا ہے, تقریباً آپ سب نے 40-50 منٹ لگتے ہیں اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتے ہیں. الحمدللہ میری 12 حاضری بھی ہوئی ہے, اور اس یعنی غار پہ اگر آپ کھڑے ہوں تو آپ کو قبلہ شریف سامنے نظر آتا ہے, بہت بلندی پہ ہے وہ غار. تو اب ایک شخص جو بڑی ڈائنامک لائف گزارا تھا اچانک لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ گیا اور اتنی بلندی پہ جا کے غار میں بیٹھ رہا ہے, اور اس وقت آج بھی وہ بیابان میں ہے غار, جبکہ اتنی آبادی ہو چکی ہے. اس زمانے میں آپ سوچیں, اور پھر وہ غار میں رات گزار رہا ہے اکیلا, اور کچھ دنوں کے بعد آ کے ان کی یہ حالت ہے کہ کب کبھی طاری ہے اور زبان سے کلمات ایسی فصیح عربی بول رہے ہیں تو بعض لوگوں کو گمان ہوا لگتا ہے کوئی اسیب چڑھ گیا. ظاہر ہے اکیلا بندہ بیٹھا ہو تو معاملہ ہو سکتا ہے ایسا. تو بعض لوگ اس اعتبار سے ہمدردی والا معاملہ بھی کرتے تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے واقعی آپ کے ساتھ کوئی جنات کا اثر ہو گیا. تو وہ ہمدردی کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام کو یعنی مختلف لوگ ارینج کرتے تھے کہ یا اگر آپ کو کوئی جن یعنی کا اثر ہے تو وہ اتارا جائے. اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, ایک شخص تھا اس زمانے میں, اس کا نام تھا ضماد, دواد کے ساتھ, اردو میں ہم زوئیں بھی بول دیتے ہیں ضماد. تو وہ بڑا مشہور تھا, صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کے جن نکالا کرتا تھا, اس کی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ کی نا. تو وہ جب مکے آیا نا تو لوگوں نے کہا کہ جی یار یہاں پہ ایک مریض موجود ہے, تم آئے ہوئے ہو تو دیکھ لو اسے, نبی علیہ السلام کے بارے میں, نعوذ باللہ. تو وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد مجھے پتہ چلا آپ کے بارے میں اس طرح آپ کے اوپر کوئی اثر ہے, تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں, تو مجھے کافی ایکسپرٹیز ہے اس فیلڈ میں. اس کو کیا پتہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے, اس نے بس اتنا جملہ بولا. آپ علیہ السلام نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا, کوئی غصہ نہیں کھایا. آپ نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ خطبہ آپ نے پڑھا. سر یہ اتنی فصیح زبان میں خطبہ ہے اور گاڈ اورینٹڈ خطبہ ہے, اللہ کے گرد گھومتا ہے. تو وہ ایک دم نہ اس کے اوپر روب طاری ہو گیا. اس نے کہا یہ آپ نے کیا کلمات پڑھے ہیں, دوبارہ سنائے. آپ نے پھر دوبارہ خطبہ پڑھا. پھر اس نے کہا ایک اور دفعہ سنائے. تیسری دفعہ سنایا. اس نے کہا واللہ جس پہ مجنون کا اثر ہو اس کی یہ حالت نہیں ہوتی. یہ ایسے فصیح الفاظ ہیں اور بلیغ الفاظ ہیں جو میں نے پہلے نہیں سنے. آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں, میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام قبول کرتا ہوں. تو وہی مسلمان ہو گیا, علاج کرنے آیا تھا اور اپنی روحانی بیماری کا علاج اس نے کروا لیا. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے, اور مشکات المصابیح کی 3 جلد میں جو علامات النبوہ والا چیپٹر ہے, نبی علیہ السلام کی نبوت کی علامتیں, ان میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی صحیح مسلم کے حوالے سے.
تو یہ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اس طرح کے واقعات ہوتے تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہیں۔ یہ ہے اصل بات میرے بھائی، کہ جو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہو اس وقت جب اس نے ابھی بعثت والا معاملہ نہ ہوا ہو، اس کے بارے میں اس طرح کے گمان رکھنا تو یہ صرف لوگوں کی ہٹ درمی ہے۔ آپ کا اخلاق تو ہم نے پہلے ہی منوایا ہوا ہے، آپ اعلان نبوت سے پہلے ہی اخلاق کے بلند ترین درجے پہ ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ اعلان نبوت کے بعد کا ذکر نہیں ہے، آپ آلریڈی اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ جو اتنے بڑے اخلاق کا مالک ہو اس کے اندر اس طرح کے کریکٹر کی کمزوریاں نہیں ہوتی ہیں جو کسی مجنون میں یا شاعر کے اندر ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، اما عائشہ سے کسی نے پوچھا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا، تو اما عائشہ نے کیا فرمایا تھا؟ قرآن پڑھ کے دیکھو، نبی علیہ السلام کا اخلاق قرآن ہی تھا۔ اتنا جامع جواب دیا، یعنی قرآن کا جو مطلوب انسان ہے اخلاقیات کے اعتبار سے، اس کو کوئی اگر پریکٹیکلی مجسم فارم میں دیکھنا ہے تو آپ علیہ السلام کی مبارک ذات تھی۔ یعنی قرآن پاک ایک ماڈل کتاب ہے نا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسا بندہ چاہیے، کس قسم کے بندے اللہ کو پسند ہیں، تو اس میں اگر کسی نے اس کو پریکٹیکلی قرآن کو دیکھنا ہے، قرآن مجسم اگر دیکھنا ہے، یعنی قرآن اگر جسم کی حالت میں سامنے آتا تو نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ نبی علیہ السلام کا خلق قرآن ہی تھا۔ مراد یہ کہ قرآن جس قسم کا انسان چاہتا ہے وہ پریکٹیکلی اگر دیکھنا ہے تو نبی علیہ السلام کی مبارک ذات تھی۔